نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ دنیا میں جو بھی آتا ہے اور آئے گا اس کے لیے محنت، جد و جہد اور سعی لازم ہے۔ بغیر محنت کے کچھ نہیں ہو سکتا، نہ دنیا بنتی ہے نہ آخرت۔ دنیا کے اندر بھی محنت کرنا پڑتی ہے اور آخرت کے لیے بھی محنت کرنا پڑتی ہے۔ پیدا ہونے کے وقت سے لے کر موت تک انسان مسلسل محنت میں ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد۔ کبد کے معنی ہے مشقت، ایسی مشقت جو جگر دوز ہو، جگر خراش ہو، بڑی محنت کرنا پڑتی ہے۔ مگر چونکہ وہ پیدا ہی اس کے لیے ہوا ہے، اس لیے محنت کرنے سے اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ ہاں، اگر حد سے زیادہ محنت کرے گا تو پھر اس کا احساس ہوگا۔ جیسے گھوڑا ہے، پیدا کیا اللہ نے اس کو بھاگنے کے لیے، دن بھر اس کو بھگاتے رہیے، اس کو پرواہ بھی نہیں۔ شام کو پھر اسی طرح چاق و چوبند اور صبح کو اسی طرح چاق و چوبند، کیونکہ اس کو پیدا اس کام کے لیے کیا گیا۔ بیل ہے اور بقرہ ہے، اسے پیدا کیا گیا ہرس کے لیے، کھیتی باڑی کے لیے۔ ذرا انسان تو کر کے دکھا دے خود۔ دن بھر صبح سے لے کر صبح صادق سے لے کر مغرب تک زمین کو کھودتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، صبح کو پھر چاق و چوبند۔ انسان ذرا کر کے دکھا دے، 5 گھنٹے ہی کر کے دکھا دے یہ کام، یا کسی اور جانور سے یہ کام لیا جائے، اس کے اوپر اس کا اثر ہوگا۔ تو چونکہ اس کو پیدا کیا گیا ہے مشقت کے لیے، محنت کے لیے، صبح سے اٹھتا ہے، رات تک محنتیں کرتا ہے، رات کو آرام حاصل کر کے پھر اپنے جسم کی توانائی کو دوبارہ مہیا اور فراہم کر لیتا ہے، پھر صبح سے محنت کے اندر لگ جاتا ہے۔ کیسی محنت ہے آپ ذرا اس کو دیکھیں۔ ایسی محنت ہے کہ صبح اٹھتے ہی قضائے حاجت کی اس کو وہ ہوتی ہے، ضرورت ہوتی ہے، محنت کرنا پڑتی ہے۔ اٹھے گا، جائے گا، پانی اور استنجا کے لیے مٹی اور ڈھیلے مہیا کرے گا، جا کر بیٹھے گا، پھر محنت کے ذریعے اخراج ہوگا ان نجاستوں کا، اور اس کے بعد پھر وہاں سے نکلے گا، عافیت حاصل کر کے نکلے گا۔ اب دوسری محنتیں شروع ہو گئی۔ اسی طرح کھانے پینے کے لیے بھی محنت کرنا پڑتی، بلکہ دو گنی محنت اور ڈبل محنت کرنا پڑتی۔ پہلی محنت تو یہ ہے کہ کھانے پینے کی اور اشیاء خورد و نوش کی فراہمی کرے، مہیا کرے، انہیں حاصل کرے، خرید کر لائے، کسی سے مانگ کر لائے، کسی اور طریقے سے حاصل کرے۔ پہلی محنت تو یہ ہوتی ہے۔ پھر محنت ہوتی ہے اس کو چبا کر کھانے کی اور نگل لینے کی، یہ بھی محنت ہے۔ اس کے بعد دوسری محنتیں شروع ہو جاتی ہیں، کاروبار کی محنت، معیشت کی محنت، روزگار کی محنت، یا طلبہ کے لیے علم کے اندر مشغولیت کی محنت، یہ دوسری محنتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ رات تک یہی سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ اتنی محنت کرتا ہے انسان، جب تک وہ اعتدال میں رہے محنت،
تو اسے محسوس بھی نہیں ہوتا، اور جب وہ محنت اعتدال سے متجاوز ہو جائے تو محسوس ہوتا ہے۔ یا کوئی شخص محنت نہ کرے، بس وہ پڑ گیا، اپنا وقت ایسے ہی برباد کر رہا ہے، گزار رہا ہے، لیٹا ہے، سو رہا ہے، ہفتے عشرے تک محنت نہ کرے، دیکھیے اس کا کیا حال ہوگا، بیمار ہو جائے گا، چارپائی سے اٹھ نہ سکے گا، محنت کرتا رہے گا، چلتا پھرتا رہے گا، مشقت بھرتا رہے گا، کامیابیاں حاصل کرتا رہے گا، چارپائی پر لیٹے لیٹے اور گھر میں بیٹھے بیٹھے بغیر محنت اور بغیر مشقت کے خود تو بیمار بھی ہو جائے گا، اور پھر ضروریات زندگی کا مسئلہ سامنے آئے گا جو مہیا نہ ہوں گی۔ تو یہ محنت تو بہرحال انسان کے لیے لازم ہے، اللہ تعالی نے پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ آدمی محنت کرتا رہے۔ پھر اس محنت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا کہ امور دنیا کے لیے محنت کرے تو اس کو اختیار ہے، آخرت کے لیے محنت کرے تو اس کو اختیار ہے، دونوں کے لیے محنت کرے تو اس کو اختیار ہے۔ یہ اختیار دیا اللہ تعالیٰ نے۔ میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ اگر ہم اپنی محنت کا جائزہ لیں تو یہ نظر آئے گا کہ ہماری وہ محنتیں جو دنیا کے لیے ہیں، امور دنیا کے لیے ہیں، وہ بہت زیادہ ہیں ان محنتوں کے مقابلے میں جو آخرت کے لیے۔ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے آخرت کے لیے محنتیں بھی ہمیں عطا فرما دی اپنی توفیق سے، اور ہم کر لیتے ہیں جتنا بھی ممکن ہوتا ہے، جتنی اس کی جانب سے توفیق ہوتی ہے، ورنہ ہمارے بہت سے وہ بھائی ہیں کہ جو آخرت کی محنت سے بالکل غافل ہیں۔ دنیا کی محنت میں تو وہ بالکل بیل کی طرح لگے ہوئے ہیں، لیکن آخرت کی محنت سے بالکل غافل ہیں، اس لیے کہ آخرت سامنے نہیں ہے، حاضر نہیں ہے، وہ تو بعد میں آنے والی چیزیں مستقبل میں آئے گی۔ وہ لوگ اس دنیاوی زندگی کو جو حاضر ہے اور سامنے ہے، اس کو مقصود بنا کر آخرت سے غافل ہو گئے۔ محنت تو کرنا ہے، وہ محنت ان کی تمام امور دنیا سے متعلق ہو گئی، خصوصاً کافروں کی محنت، کہ کافر جتنی بھی محنتیں کر رہے ہیں اور آئندہ کریں گے وہ سب ان کی دنیا کے لیے ہیں، وہ تمام محنتیں ان کی دنیا کے لیے ہیں، آخرت سے وہ اول تو واقف ہی نہیں، اور اگر تھوڑا بہت واقف ہیں تو وہ بہت ہی معمولی قسم۔ آخرت کا وہ تصور اور وہ تمام احوال و کیفیات، وہ تمام مناظر اور مراحل جو قرآن و سنت میں بیان کیے گئے ہیں، ان مذہبوں میں اتنے تفصیل کے ساتھ نہ ہوں گے، اس لیے وہ آخرت سے یا تو واقف ہی نہیں یا سرسری طور پر انہیں واقفیت ہے، اس لیے اس طرف ان کی توجہ نہیں ہوتی۔ تمام تر محنتیں ان کی دنیا کے لیے ہوتی ہیں اور وہ اس میں کامیاب ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، دنیا کے لیے محنتیں کرتے ہیں، کامیاب ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو رائے گا نہیں فرماتے، بشرطے کہ صحیح طریقے سے ہو۔ غلط طریقے سے محنت ہوگی تو وہ تو رائے گا جائے گی۔ آدمی ہوا ہے بیمار اور مریض، اور وہ محنت نہیں کرتا دوا حاصل کرنے میں، دوا پینے میں اور استعمال کرنے میں، بلکہ محنت وہ دوسری کرتا ہے کہ خوب ورزش کرتا ہے بیماری کی حالت میں اور خوب ادھر ادھر بھاگتا ہے۔ محنت وہ بھی ہے، محنت یہ بھی ہے، لیکن یہ دوڑنے کی اور بھاگنے کی اور ورزش کی جو محنت ہے، یہ بیماری کے موافق اور مناسب نہیں ہے، اس لیے کامیاب نہیں ہوگا، شفا نہیں ہوگی۔ ہاں اگر صحیح دوا کرے گا شفا ہو جائے گی۔ تو محنت کرتے ہیں وہ، اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو رائے گا نہیں فرماتے،
بشرطے کہ وہ صحیح طریقے سے اور مناسب طریقے سے محنت ہو، اس لیے وہ کامیاب ہوتے ہیں۔ ہم اسی کے اوپر حرص بھی کرتے ہیں اور اپنے آپ کو ملامت بھی کرتے ہیں کہ دیکھو ان کافروں کو کتنا انہوں نے دنیا کے اندر ترقی اور عروج حاصل کیا، کیسی نئی نئی چیزیں انہوں نے ایجاد کر دی، اور ہم ہیں کہ پیچھے سے اور پیچھے چلے جا رہے ہیں۔ تاخر ہے ہمارے اندر، تاخر ہے اور پیچھے چلے جا رہے ہیں۔ حسرت کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کرنا چاہیے، جتنی بھی دنیا کے لیے محنت کی ضرورت ہے وہ کرنا چاہیے، لیکن اپنے آپ کو تمام کا تمام دنیا کی محنتوں کے لیے وقف کر دینا اس طریقے پر کہ آخرت کے لیے کوئی محنت نہ ہو، یہ دانش مندی کی بات نہیں ہے۔ دونوں کا حق ادا کرنا چاہیے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ یاد آ گیا، اور وہ اسی پر ہے کہ یہ مغرب کی کافر قوتیں اور یہ کافر قومیں نئی نئی چیزیں بنا رہے ہیں اور ایجاد کر رہے ہیں، اور مسلمان پستی میں ہیں اور پیچھے جا رہے ہیں۔ فرمایا کہ بھئی طریقہ ہی یہ ہے کہ کاریگر اور صناع چیزیں بناتا ہے اور بادشاہ لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں۔ ہمیں تو اللہ نے بادشاہت دی دنیا میں، ہم تو ان کے بادشاہ ہیں، وہ تیار کرتے ہیں ہمارے لیے، ہم استعمال کرتے ہیں، اور یہ حقیقت ہے۔ حضرت تو حقیقت ہی کو بیان فرماتے تھے۔ یہ حقیقت ہے کہ کوئی بھی بادشاہ اور اونچے درجے کا آدمی کوئی صنعت نہیں بناتا، بلکہ تیار شدہ چیزوں میں سے اعلیٰ ترین چیز استعمال کرتا ہے۔ ہمارے یہاں تو خیر وہاں سے کچھ نہیں آتا، اچھی اچھی چیزیں نہیں آتی، باقی یہ مغربی اقوام جتنی بھی اعلیٰ قسم کی چیزیں بناتے ہیں مسلمانوں کے ملکوں میں بیچتے ہیں۔ چنانچہ یہ عرب کا جو خطہ ہے، یہاں پر دیکھیے کتنی فراوانی ہے، ایسی ایسی چیزیں ہیں انہی کی تیار کردہ کہ ہم نے ان کا نام بھی نہیں سنا، تیار وہ کرتے ہیں، استعمال یہ کرتے ہیں۔ فرمایا کہ بات تو یہ ہے کہ کاریگر اور صناع جو ہوتے ہیں یہ چیزیں تیار کرتے ہیں، بادشاہ جو ہوتے ہیں انہیں استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں، یہ بھی فرمایا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ قوم اور امت مسلمہ غفلتوں میں مبتلا رہے اور کچھ نہ کرے۔ اپنی ہمت اور اپنی طاقت اور وسائل کے مطابق اس کو بھی کچھ کرنا چاہیے۔ خلاصہ اس ملفوظ کا یہ ہے کہ دنیا میں جتنی زندگی ہے اس کے مطابق اتنی ہی محنت ہونا چاہیے، آخرت کی جتنی زندگی ہے اس کے مطابق وہ محنت ہونا چاہیے۔ آخرت کی زندگی تو غیر منقطع ہے، وہ تو ختم ہونے والی ہے نہیں، لہذا اس کا تقاضا تو یہ ہے، اور عقل کا تقاضا یہ ہے کہ تمام تر محنتیں آخرت کے لیے ہو جائیں، مگر چونکہ دنیا کا نظام اور دنیا کا کاروبار معطل ہو جائے گا، اور یہ حکمت خداوندی بلکہ امر خداوندی کے خلاف ہے، اس لیے دنیا کی محنت بھی ڈال دی گئی، اور وہ دنیا کی محنت مومن کے حق میں آخرت کی محنت بن جاتی ہے۔ تھوڑا سا نیت کا فرق ہے، نیت کر لے آخرت کی، وہ آخرت کی محنت بن جائے گی۔ کسب کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، روزی کماتا ہے، سبھی کچھ کرتا ہے، اصل کے اعتبار سے یہ دنیا کے لیے محنت ہے، لیکن اگر اسی کو امر خداوندی سمجھ کر اور اس کی تعمیل میں اپنے آپ کو مشغول رکھ کر کرتا ہے، یہ تمام وقت اس کا عبادت کے اندر گزرتا ہے، یہ سب آخرت کی محنت بن جاتی ہے۔ تو بہرحال مطلب یہ ہے کہ جتنی محنت آخرت کے لیے ہونا چاہیے اتنی محنت اس کے لیے کریں، اور جتنی محنت دنیا کے لیے ہونا چاہیے اتنی محنت دنیا کے لیے کریں۔ محنت کے بغیر نہ دنیا ملے گی نہ آخرت ملے گی۔ ہم اگر جائزہ لیں اپنی محنتوں کا تو آپ حضرات کو تو میں نہیں کہتا، باقی عام طور پر جو مسلمان ہیں ان میں اکثریت ایسی نکلے گی کہ جن کی تمام تر محنتیں آخرت کے لیے ہیں،
یا تمام تر محنتیں دنیا کے لیے ہیں یا اکثر محنتیں ان کی دنیا کے لیے ہیں. آخرت کے لیے محنت ان کی دنیا کے مقابلے میں کم ہے. اللہ نے تو اختیار دونوں دیے تھے اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی پیش نظر رہے کہ دنیا کی محنتوں کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے بعض چیزوں کی کفالت فرما لی ہے اور ذمہ داری لے لی کہ فلاں چیز ہمارے ذمہ، فلاں چیز ہمارے ذمہ، فلاں چیز ہمارے ذمہ. آخرت کے سلسلے میں کوئی ذمہ داری نہیں لی بلکہ وہ بندے کے اختیار پر چھوڑا ہے، بندے کے انتخاب پر چھوڑا ہے. کوئی ذمہ داری نہیں ہے آخرت کے لیے. یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ تم آؤ گے آخرت میں ہمارے پاس تو ہم تمہارے ساتھ یہی معاملہ کریں گے، ایسا نہیں. جبکہ دنیا کے معاملات میں ذمہ داری لی ہے کہ دنیا میں جب تک رہو گے رزق ملتا رہے گا، ہم رزق تمہیں دیں گے. ذمہ داری ہے، کفالت فرما لی اللہ تعالیٰ نے. دنیا میں جب تک رہو گے تمہیں ہوا ملتی رہے گی، پانی ملتا رہے گا، رزق ملتا رہے گا، حاجات دنیا اور ضروریات زندگی فراہم ہوتی رہیں گی. سب اللہ نے اپنے اختیار میں لے لیا اور دیتا ہے، سب کو دیتا ہے، کسی کو کم کسی کو زیادہ. لیکن آخرت کے معاملے میں کوئی ضمانت نہیں، کوئی ذمہ داری آخرت کے معاملے میں اللہ نے نہیں رکھی، بلکہ وہ تو صرف اور صرف بندے کے اختیار میں دیا کہ بندہ محنت جتنی کرے گا آخرت کے لیے مل جائے گی. وہ دوسری بات ہے کہ آخرت کی محنت، ذرا سی محنت اگر مقبول ہو گئی اللہ کے یہاں تو بہت بڑی ہو جائے گی. اللہ نے اگر آخرت کی محنت کو قبول فرما لیا اور اللہ تعالی ہم سب کی محنتوں کو قبول فرما لے تو وہ بہت ہی زیادہ عظیم اور بہت زیادہ کثیر ہو جائے گی، بہت بڑی ہو جائے گی کہ ہم اس کا اندازہ نہ لگا سکیں گے. جیسا کہ حدیث شریف کے اندر آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص آدھی کھجور اللہ کی راہ میں صدقہ دے دے اخلاص کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے داہنے ہاتھ میں قبول فرماتے ہیں. داہنے ہاتھ سے کنایا ہے کرامت اور عزت کا کہ بڑے عزت کے ساتھ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس آدھی کھجور کی پرورش کرتے رہتے ہیں. اس میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، نشو و نما ہوتا رہتا ہے، زیادتی ہوتی رہتی ہے، حتیٰ کہ بعض حضرات کی وہ آدھی کھجور احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے اللہ کے یہاں. اتنی پرورش اس کی فرماتے ہیں، اتنا اضافہ اس کے اندر فرماتے ہیں. تو اسی طریقے سے آخرت کی جو محنت ہے یہ تو ضرور اللہ تعالیٰ نے ضمانت لی ہے کہ تم محنت کرو گے، قلیل محنت ہوگی، ہم اگر قبول کر لیں گے تو اس کے اوپر کثیر اجر ملے گا. لیکن یہ وعدہ کہیں نہیں فرمایا کہ تم چاہے جو کچھ کرتے رہو دنیا میں، ہمارے پاس آؤ گے تو ہم یہ معاملہ کریں گے، ہم تمہیں نواز لیں گے، ہم تمہیں جنت دیں گے. یہ نہیں فرمایا. دنیا کی محنتوں کے بارے میں تو بہت سی چیزوں کی ذمہ داری لے لی اللہ رب العزت نے. آخرت کی محنتوں کے سلسلے میں تمام تر اختیار بندے کو دے دیا. اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ آخرت کے لیے محنت زیادہ ہونا چاہیے بمقابلہ دنیا کے، تاکہ آخرت ہم اپنی بنا لیں. لیکن ہمارا معاملہ کچھ برعکس ہے کہ ہم آخرت کی محنت کم کرتے ہیں اور دنیا کی محنت زیادہ کرتے ہیں. وہ بات پہلے پیش نظر رہے جو ابھی میں نے عرض کی تھی کہ مومن کے حق میں دنیا کے لیے محنت بھی اگر اخلاص کے ساتھ اور حسن نیت کے ساتھ ہو تو وہ بھی آخرت کی محنت قرار دی جائے گی. اسے پیش نظر رکھیں. لہذا مومن کے لیے تو بہت ہی آسانی ہوگی کہ وہ دنیا سے متعلق محنتیں بھی اخلاص اور حسن نیت کے ساتھ انجام دیتا رہے. آخرت کی محنت بن جائے گی. آخرت کے لیے جو محنتیں ہیں وہ تو ہے ہی. اب پوری زندگی مومن کی آخرت کی محنتوں میں چلی جائے گی. دنیا کی محنت تو نکل گئی، وہ بھی آخرت بن گئی.
اس کے علاوہ جتنی بھی ہے وہ سب کی سب آخرت کی محنتوں میں چلی جائے گی. حتیٰ کہ میں نے سنا اپنے بزرگوں سے کہ اگر کوئی قضائے حاجت کے لیے جاتا ہے اور اس میں حسن نیت شامل ہے، قضائے حاجت اور حسن نیت، ذرا خیال فرمائیے. مثلا یہ اس کی نیت ہے کہ میں قضائے حاجت اس لیے کر رہا ہوں کہ طبیعت میں سکون ہو جائے اور پھر اطمینان اور سکون کے ساتھ اللہ کی عبادت کر سکوں، نماز پڑھ سکوں. فرمایا جتنا وقت یہ بیت الخلاء میں قضائے حاجت کی حالت میں گزرے گا اس کے ایک ایک لمحے پر اجر و ثواب ملتا رہے گا. اس سے زیادہ اور گندی کون سی مثال ہوگی جناب؟ آپ خود سوچیے کہ جتنا وقت بھی اس کے اندر گزرے گا ایک ایک لمحے پر اجر و ثواب ملتا رہے گا. تو مومن کے حق میں تو یہ ہے کہ ایسی محنت بھی جو اس کے لیے ضروری ہے کرنا، نہیں کرے گا تو مر جائے گا، اور اس سے جسم کی راحت اور صحت بھی ہے، یہ محنت بھی اس کے لیے بن گئی آخرت کی. تو دوسری محنتیں حسن نیت اور اخلاص کے ساتھ اگر کی جائیں تو وہ بھی سب کی سب آخرت کی نعمتیں بن جائیں گی، آخرت کے لیے وہ سامان بن جائیں گی، نیکیاں اور اجر و ثواب بن جائیں گی. اور یہ کچھ مشکل نہیں ہے حضرت کہ ہم اپنے دنیا کے کام انجام دیں اور ذرا سی اپنی نیت کو پھیر دیں کہ چونکہ اللہ کا حکم ہے، چونکہ رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے اس پر عمل کیا ہے، اس لیے ہم بھی کر رہے ہیں. اتنی سی نیت کر لینے سے کیا، اتنی سی نیت کر لینے میں کیا نقصان ہوتا ہے؟ کون سا وقت لگتا ہے؟ یہیں سے ایک اور بات بھی سمجھ میں آ گئی، وہ یہ ہے کہ مومن جو اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو مشغول رکھتا ہے، کوتاہیاں ہوتی ہیں، گناہ ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے، مجھے اس سے اس وقت بحث نہیں، لیکن اس کو لگن ہے، فکر ہے کہ میں اپنے آپ کو اللہ کی طاعت اور عبادت کے اندر مشغول رکھوں. اس کے لیے آپ نے پڑھا ہی ہے قرآن و حدیث میں کہ انشاءاللہ ایسے مومن کو جنت میں دخول اولی ملے گا. دخول اولی کا مطلب یہ ہے کہ جہنم کی آواز تک نہ سنے گا، صورت تک نہ دیکھے گا، اب بس وہیں میدان حساب سے اس سے کہہ دیا جائے گا جا داہنی طرف چلا جا، جنت کی طرف چلا جائے گا جنت. یہ دخول اولی اس کو ملے گا، حالانکہ اس کی زندگی میں کوتاہیاں بھی ہوئی ہیں. جہنم کا رخ، جہنم کی آواز تک نہ سنے گا، لا یسمعون حسیسہا، جہنم کی آواز تک نہ سنیں گے، وہ سیدھے جنت میں چلے جائیں گے. حالانکہ ان کی محنت ہے کتنی سی حضرت؟ 60 سال، 70 سال، 80 سال، 90 سال، یہی محنت ہے یا نہیں؟ جبکہ اس پر اجر مل رہا ہے ان کو ابد الآباد اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اجر مل رہا ہے. تو یہ بات ذرا ایک ظاہر پرست کی سمجھ میں نہیں آتی کہ محنت تو ہے 90 اور 100 سال کی اور اجر مل رہا ہے بے حساب، غیر ممنون، غیر مقطوع، جو ختم ہونے والا نہیں. یہ کچھ ظاہر پرستوں کی نظر میں عدل و انصاف نہیں. بات سمجھ میں آ رہی نا؟ اس مسئلے سے یہ بھی حل ہو گیا کہ مومن نے چونکہ نیت یہ کر رکھی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ قیامت تک کی عمر دیں گے تب بھی میں اسی طرح عمل کرتا رہوں گا، نیت پر ثواب مل گیا. کافر کی نیت یہ ہے کہ جب تک زندہ رہوں گا کفر و شرک میں مبتلا رہوں گا، ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلا گیا. ادھر نیت اچھی تھی، اخلاص کے ساتھ تھی، اور ہے مومن کا قصہ یہی ہوتا ہے کہ اس کی یہ نیت ہوتی ہے، عزم ہوتا ہے، پختہ ارادہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنی بھی طویل سے طویل، اطول سے اطول زندگی عطا فرمائیں گے، بس تمام زندگی اللہ کی طاعت و عبادت میں گزاروں گا. نیت بڑی عجیب چیز ہے، نیت کو بدل لینا اور اس کو نہ بدلنا اپنے اختیار میں. تو اس لیے اپنی دنیا کی محنتیں بھی ہماری آخرت کے لیے ہو جائیں گی، بس حسن نیت کے ساتھ عمل کریں. مومن کے لیے دنیا ہے ہی نہیں. اب دنیا سجن المومن، دنیا ہے ہی نہیں. مومن جب سے پیدا ہوا، بالغ ہوا،
بس وہ تو آخرت کا مسافر بن گیا، آخرت کا مسافر بن گیا، آخرت کی طرف چلا جا رہا ہے، وہی اس کے ذہن میں ہے اور وہی اس کی منزل ہے، اس لیے دنیا کی طرف بقدر ضرورت توجہ کرتا ہے، ورنہ تو اس کی فکر کے اور اس کے ذہن کے اوپر غالب ہوتی ہے آخرت۔ اس لیے ہمیں سب کو توفیق دیں اللہ تعالیٰ اس بات کی کہ وہ تمام معاملات جو اصل کے اعتبار سے امور دنیا میں داخل ہیں، کھانا پینا، سونا جاگنا، لیٹنا، کپڑا پہننا، یہ کرنا وہ کرنا، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ان تمام معاملات اور ان تمام امور دنیا میں ہم حسن نیت پر عمل کریں اور ان کو بھی اپنی آخرت کے لیے اجر و ثواب کا ذریعہ بنا لیں۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہر گناہ سے بچنے کی توفیق اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر فتنے سے محفوظ رکھیں، نفس اور شیطان کے شر سے محفوظ رکھیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمتوں میں چھپا لیں برحمتک یا ارحم الراحمین۔